یاد رکھا ہے واقعہ کربلا دی صداقت، حقانیت اور عظمت دی دلیل ہے کہ اس واقعے نو سب تو پہلے اللہ دے نبی نے خود بیان فرمایا ہے۔ شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا یہ بھی پاک نبی علیہ السلام دی سنت ہے، اور غم حسین پاک دے اندر رو پاؤنا یہ بھی میرے پاک نبی دی سنت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں بڑا ذمہ دار بندہ ہاں، پوری احتیاط دے نال گفتگو اور ذمہ داری دے نال میں اپنے مروزات آپ تک پیش کرنے ہیں۔ امام پاک دی شہادت میرے پاک نبی علیہ السلام نے سب تو پہلے بیان فرمائی۔ آپ صغیر ہن پہ، چھوٹے ہن پہ، پورے مدینہ دے اندر اہلیان مدینہ اس بات دوتے شاہد اور گواہ ہن پہ کہ ایک وقت آمنا ہے دشت کربل دے اندر نبی دا نواسا علی دا بیٹا 3 دن دا پیاسا حسین ابن علی شہید ہونا ہے۔ انہاں دی محبت اور مودت یہ دین دا تقاضا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا حکم ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے گلشن نبوت دے پھل ہیں، سرکار دے اکھیں دے تارا ہیں، دل دے پارا ہیں، قلب نبوت دے تسکین ہیں جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں آغوش نبوت دے اندر انہاں دی پرورش فرمائی، اور دوش نبوت دوتے حضور نے انہاں نو سوار فرمایا ہے۔ انہاں دے واسطے میرے نبی علیہ السلام نے خطبات نبوت چھوڑے ہیں، سجدے طویل فرمائے ہیں۔ انہاں دی محبت اور مودت دا تقاضا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دے نال فرمایا۔ کائنات دے اندر اتنے کسے دے بھی میرے پاک نبی علیہ السلام نے ناز نہیں اٹھائے جتنے ناز اللہ دے نبی نے حسنین کریمین دے اٹھائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ساری امت انہاں دے نال محبت بھی کرتی ہے، انہاں دا عطف بھی کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے ہیں، انہاں دے نال محبت اس واسطے کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹے دی بھی بیٹے ہیں، بیٹی دی بھی بیٹے ہیں، اور حضور دے خود دے بھی بیٹے ہیں۔ حضور نے اپنے بیٹے انہاں دوتے قربان فرمائے ہیں۔ اب میں اس سارے حدیث پاک اس جتنے بھی جملے ہیں حدیث مبارکہ تو میں آپ تک عرض کردہ پیا ہاں۔ اب چونکہ وقت نہ ہا کہ مفصلاً اس سارے حدیث پاک عرض کیتے جائیں، میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسین ابن علی دوتے قربان فرمایا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا، حدیث پاک ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مرویات جناب زید بن حارثہ دے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تساں جان دے ہو کہ یہ شہزادگان کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیتا حضور اساں تا جان دے ہیں۔ جنہاں دے سامنے حضور تعارف کریں دے پائے ہیں کہ بھلا وہ بھی نہ ہم جان دے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری بیٹی دے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے ہیں۔ اولاد ماں باپ دے مشابہ ہوندی ہے۔ بھائی عمیر صاحب چلے گئے، وہ اپنے ماں باپ دے مشابہ ہیں۔ ایک تحد نگاہ مجمع ہے، ہر کوئی اپنے ماں باپ دے مشابہ ہوندہ ہے، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب اور سیدہ فاطمہ پاک دی مشابہت نہیں عطا فرمائی، حسنین کریمین اللہ نے محمد پاک دی مشابہت عطا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سر تو لے کے قدمہ تک، پیراں تک سیدنا امام حسن مجتبہ پاک ہوں یا سیدنا امام حسین پاک ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور دے صحابہ کرام علیہ رضوان فرمیندے ہیں کہ جب سرکار دے زیارت دے اساں مشتاق مند ہوں ہا، دل دے اندر تڑپ اٹھے ہا کہ حضور دے زیارت کروں،
جمیع صحابہ کرام علیہم رضوان دے قول ہے، فرمان دی شان ہے، فرمیندن کہ حسنین کریمین دی زیارت کر کے نوہا انہاں دے جمال دے اندر محمد پاک دا جمال نظر آندا ہے اور انہاں دے کمال دے اندر محمد پاک دا کمال نظر سبحان آندا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو زیادہ مشابہ سیدہ فاطمہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مشابہت آپ دی صورت اور سیرت دا جمال اللہ نے حسنین کریمین نو عطا فرمایا ہے۔ انہاں دی محبت اور مودت امت دوتے بہر صورت فرض عین ہے پئی۔ اب انہاں دناں دی مناسبت دے نال کچھ گالی میں عرض کرنے ہیں۔ امام علی مقام نے آخر اتنا بڑا قدم اٹھایا، تشت کربل تشریف فرما ہوئے، آخر سبب کیا ہے کہ امام پاک اتنا بڑا قدم اور اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کیوں تنہا فرمایا ہے، اور پھر کیوں آپ یہ پرکٹھن راستے اختیار فرمائے اور اس مقام دوتے پہنچے ہیں جہاں آپ خود بھی شہید ہوئے اور آپ دے اہل خانہ نو بھی بے دردی دے نال ظلمن اور قصدن شہید کیتا گیا ہے۔ ولید بن عقبہ نے آکھا ہے، آغاز ہویا جب امام پاک نے یزید دی بیعت دا انکار کیتا، ولید بن عقبہ نے آکھا ہے کہ حضور میں بڑا مجبور ہاں، حاکم شام اور حاکم دمشق دا حکم ہے کہ آپ اس دی بیعت نو تسلیم فرماؤ۔ اگرچہ تاریخ دے کتب دے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کوفہ اور دمشق دے لوگاں نے یزید دی بیعت اور اس دی حاکمیت اور امیری نو تسلیم کیتا ہے۔ امام پاک نو جب ولید بن عقبہ نے آکھا، مدینہ دے گورنر نے جب یہ بات کی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص دی بیعت نو تسلیم نہیں کر سکتا۔ آپ نے پھر یزید دا تعارف بیان فرمایا، وہ تعارف اہل سنت دے کتب دے اندر، اہل تشیعہ دے کتب دے اندر وہ تعارف حسین پاک نے جو یزید دا کرایا ہے وہ لکھا گیا ہے۔ ان کائنات دے اندر جے سب تو پہلے ان اسلام دے اس دین اسلام دے اندر شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر میرے پاک نبی علیہ السلام دے ذات تو بعد جے سب تو پہلے کسی حاکم اور امیر نو سب تو پہلے جے تعارف کرایا اس دے خرافات اور اس دے کردار اور اس دے افکار اور اس دے اعمال دے متعلق وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات و برکات ہے پئی۔ آپ نے تعارف کرایا، کتب دے اندر لکھا گیا ہے، ان بندہ کیا وہ یزید دے جڑے تعارفی کلمات ہیں پہ بندہ کیا بیان کرے، ہر بچہ بڑا بوڑھا جاندا ہے کہ یزید دا کردار کیا ہے اور اس دا تعارف کیا ہے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص دی بیعت نو قبول نہیں کر سکتا۔ اہلیان جمن شاہ، آپ لوگ بڑے بذوق لوگ ہو، دین نو سمجھن والے ہو، اور اللہ نے تو انہوں دین دی بڑی غیرت عطا فرمائی۔ بیعت تو مراد اے بیعت نہ ہا کہ ہاتھ دوتے ہاتھ رکھنا ہا اور کلمے پڑھنے ہن یا ایمان دے شرطاں پڑھنے ہن۔ بیعت تو مراد جب آپ نے انکار بیعت فرمایا تو مراد اے ہے کہ آکھا گیا ہے کہ یزید چونکہ ولی عہد اور امیر اور حاکم بن چکا ہے، آکھا یہ گیا ہے کہ اس نے جو بھی سیاسی دنیاوی جو بھی فیصلے ہوں، بیعت تو مراد اے عنوان ہے کہ اس دے ہر فیصلے کو تسلیم کیتا جائے۔ اب امام پاک چونکہ جان دے ہن ولایت دے گھر دے اندر پرورش ہوئی ہے، نبوت دے آغوش دے اندر انہاں دا بچپن گزرا ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام دے لعاب نبوت دا انہاں نو فیض نصیب ہویا ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی بڑا کوئی بصیرت نگاہ والا شخص ہو سی۔ آپ نے فرمایا کہ یزید جیسے شخص دی بیعت قابل قبول نہیں، وہ اس اہل نہیں کہ اس دی بیعت نو تسلیم کیتا جائے۔ پھر آپ نے انہاں دا تعارف، یزید دا تعارف بیان فرمایا۔ سوال ہی پیدا ہوندہ ہے کہ جب کوفہ
عراق دمشق اور شام دے لوگاں نے یزید دی بیعت نو تسلیم کر چکے آخر یزید دے پیڑ دے اندر ایسی کیا مروڑ ہا پئی کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیعت دوتے اتنا مجبور کیوں ہا پیا اصل بات یہ ہے کہ یزید بھی جاندا ہا کہ حسین پاک فرد دا نا کوئی نہیں حسین ملت دا نا ہے پیا سبحان اللہ اس دا انکار کرنا امت دا انکار کرنا ہے اور اس دا اقرار کرنا امت دا اقرار کرنا ہے 1500 سال دے فاصلے دوتے امت کھڑی ہے کسے عام بندے تو بھی پوچھ کے نسو کہ میاں دست موقف کہندہ حق دے ہوتے ہے بھامیں سکول دا منہ انہیں نام ہی لٹھا ہوئے وہ بھی آکسی کہ میاں سارے تو پوچھدا ہیں کہ حق دوتے کون ہے موقف کہندہ ٹھیک ہے گال کہندی سچی ہے وہ آکسی کہ میاں کل بھی حسین حق دے ہوتے ہاں حسین حق بھی حق دے ہوتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہاں دی غلامی اور ترجمانی کرنا ساڑا ایمانی فریضہ ہے پیا کوئی سنی کوئی شیعہ کوئی دوبندی کوئی اہل حدیث یہ منصب و مشاب بعد نبی علیہ السلام دے گھرانے دی نوکری اور خادمیت ساڑی اولیت ترجیح دے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ خیر وقت دی قید ہے اور مضمون دی طرف چل دے ہیں امام پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص دی بیعت نو تسلیم نہیں کر سکتا ولید بن عقبہ نے آکھا پھر دوسرا راستہ ہجرت کرنا ہے امام پاک مسکرا پہ فرمایا کہ ولید کیا تو نہیں جاندا حسین ابن علی دے بابے نے بھی ہجرت کیتی ہے حسین دے نانے نے بھی ہجرت کیتی ہے سبحان اللہ یہ ہجرت کرنا کوئی ساڑھے واسطے وڈا کم کو نہیں حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم دی ہجرت تو بڑی معروف ہجرت حدیث بخاری میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیارے علی اس سرداران عرب اور اہلان قریش دی امانتہ ہیں انہاں دے سپرد کر کے صبح دا سورج جیسے ہی طلوع ہو امانتہ سپرد کیتیاں گیا جیسے ہی طلوع ہویا صبح دا سورج امانتہ سپرد کیتیاں گیا جڑے رستے دوتے میرے نبی ہجرت فرمائی انہی رستے دوتے جناب علی بن ابی طالب نے ہجرت فرمائی وہ پہلے مہاجرین ہیں پہ حضور دی ہجرت تو بعد اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ بھی اعزاز ہے کہ پہلی ہجرت بھی اہل بیت رسول تو شروع ہوئی اور ہجرت دا باب بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوتے بند ہویا آخری مہاجر جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ ولید ہجرت کرنا کو ساڑھے واسطے اوکھا کم کو نہیں یہ نبیوں دی سنت ہے جناب ابراہیم نے ہجرت فرمائی جناب موسیٰ نبی نے ہجرت فرمائی پڑھو قرآن نے سچے کسے قرآن نے بیان فرمائے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ہجرت فرمائی جناب موسیٰ نبی نے جس طرح ہجرت فرمائی اور حتیٰ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی مکہ المعظمہ تو چلے اور مدینہ المنورہ حضور تشریف فرما ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایسا فیصلہ تسلیم کر سکتے ہیں پر بیعت یزید نو تسلیم نہیں کر سکتے مدینہ نو کیوں چھوڑا اس دے اسباب جو مورخین نے لکھے اسباب یعنی کہ جو حقائق انہوں نے لکھیاں چونکہ امام پاک اپنی ہر بات دوتے آپ دی ہر بات صداقت دوتے مبنی ہے آپ دا ہر قول و فعل آپ دا ہر عمل آپ دا اٹھنا بہنا حقانیت دوتے اور صداقت دوتے مبنی ہے امام پاک دے جو اسباب ہیں مدینہ تو ہجرت کرنا دیکھو اگر بغاوت دا ارادہ ہوئے ہاں لوگوں نے یہ بھی تو معاذ اللہ ایک خیال اور گمان کیتا ہے میں سمجھتا کہ جنہوں نے یہ جملے لکھے ہیں انہوں دے حسب و نسب دے اندر ضرور بغاوت شامل ہوئی ہے انہوں دے متعلق ایک گمان کرنا جنہوں دے طہارت و پاکیزگی نو اللہ نے قرآن چ بیان سبحان اللہ انہوں دے متعلق ایسا گمان کرنا جنہوں دے اوتے میرا کریم رب درود بھی بھیجدا ہو اور سلام بھی بھیجدا ہو سبحان اللہ انہوں دے اوتے گمان کرنا اس طرح دا یہ خیانت دین نہیں تو اور کیا ہے یہ کم عقلی اور جہالت تو گمراہی نہیں تو اور کیا ہے جو محمد پاک دے گھرانے دوتے جو محمد پاک دی تربیت دوتے جو محمد پاک دے نگاہ نبوت دے فیضان نبوت دے اندر پلن والے شخصیات دے ہوتے جو اس طرح دا گمان رکھے جو اسباب ہیں مدینہ تو ہجرت کرن دا دیکھو آپ کوئی جریل لشکر نہیں تیار فرمایا کوئی قافلہ کوئی تحریک دی صورت نہیں نکلے
چند آپ دے نال آپ دے ساتھی اور غلام ہیں، چند رفقا اور چند اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس اور معزز حضرات ہیں پہ آپ جب چلے ہیں تو سبب بھی خود بیان فرمایا۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق دے اندر واقعہ لکھ دے ہیں تو لکھ دے ہیں کہ امام پاک نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو قتل و غارت ہوئے۔ وہ تو امن دے سفیر ہیں پہ لوگوں دی جان و مال اور ایمان دے حفظ و مقدم رکھن جانن والے ہیں۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینہ تو رسول دے اندر جڑا کہ حرمت والا شہر اس دے اندر میری وجہ تو نہ حق قتل ہو، لوگوں دی عزت و مال و آبرو پامال ہوں۔ فرمایا کہ میں یہ فیصلہ تو کردہ ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور میں ہجرت کردہ ہاں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے نانے دے شہر دے اندر قتل و غارت ہو۔ امام پاک نے فیصلہ فرمایا اسباب ہیں ہجرت دے۔ آپ چلے مکہ المعظمہ دے اندر، جب مکہ المعظمہ دے اندر پہنچے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدیگر حضور دے صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ دے استقبال فرمایا۔ آپ وہاں تشریف فرما ہوئے، اپنے ابا اجداد جو گھر ہا آپ اسے گھر دے اندر، چونکہ آپ تے ابا اجداد ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ تو۔ حضرت ابو بکر دا پہلا گھر مکہ دے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پہلا گھر مکہ دے اندر، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پہلا گھر مکہ دے اندر، اور حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم دا پہلا گھر مکہ دے اندر۔ یہ سارے ہجرت کر کے آئے ہیں، مدینہ پہنچے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں، امیر المومنین دی آپ نو منصب اور تکریم جب آپ نصیب ہوئی، آپ دے ایک ساتھی ہیں جناب عمیر آپ دے خدمت دے اندر حاضر ہوئے، کہا کہ اے امیر المومنین دیکھو اللہ نے کتنی بڑی شہی اور کتنا بڑا اعزاز تو انہوں عطا فرمایا ہے۔ آپ نو اتنا عرصہ بیت گیا ہے، کم و بیش 10 سال اللہ نے آپ نو مسلمانہ دی خلافت دی عظیم ذمہ داری عطا فرمائے۔ پوری عدل و انصاف دے نال دل جوئی دے نال آپ نے اسلام دی خدمت فرمائی اور اسلام دا ابلاغ بخوب فرمایا۔ عمیر نے آکھا کہ اے پیارے عمر میں تو انہوں دعوت دے منا ہے، آؤ مکے چلتے ہیں، تیری داد کی پیڑھی مکے وچ، تیری نان کی پیڑھی مکے وچ۔ عمر دس تسیق کہتا ہے ساری زندگی مدینے گزارنی ہے، تو بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، دس تیرے کل کیڑی شے دی کمی ہے۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑی گال فرمایا کہ میرے تو پوچھ دے ہو تو سن کے نو، عمر پاک دا جیمنا بھی مدینے چ لکھا گیا ہے، عمر پاک دا مرنا بھی مدینے چ لکھا گیا ہے۔ بھاویں دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نال اساں تا سب کچھ اندے قدمہ تے قربان کر چھوڑا جاندہ اساں کلمہ پڑھا ہے۔ تو انہوں نے ہجرت کی تھی، صحبان ہجرت صحبان مہاجر ہیں، جنہاں دے متعلق اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ جناب سیدنا امام علی مقام ہجرت فرما کے مکہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے استقبال کیتا، خطوط دا سلسلہ شروع ہویا۔ اب کربلا دی حقیقت آپ دے سامنے رکھنی ہے۔ دیکھو واقعات شہادت ہوں مصائب ہوں پڑھن دے اندر کوئی کمی کبھی نہیں رکھی گئے، اور یہ ساڈا دینی فریضہ ہے پیا۔ ہر کسی نے اپنے محبت و ارادت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر انداز مختلف ہو سکتا ہے، کلام دی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے، جذبات پر سب دے یکساں ہیں پہ کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ہوتے دنیا آخرت ہوتے راضی رہے وجن انہاں دی رضا تو نبی دی رضا ہے بھائی۔ اور میں اپنے والوں جملہ نہیں آدھا پیا، میں بڑا ذمہ دار بندہ ہاں، کوئی لکیر دا فقیر کو نہیں۔ انہاں دی رضا میرے نبی دی رضا ہے بھائی، انہاں دی محبت میرے نبی دی محبت ہے بھائی، انہاں دی خوشنودی میرے پاک نبی دی خوشنودی ہے۔ یہ مسکرامن تو قلب نبوت نو تسکین ملتی ہے، یہ غم زدہ ہومن تو قلب نبوت نو عذیت ملتی ہے۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، حسنین کریمین تشریف فرما ہوئے۔ عبداللہ ابن زبیر نے جب آپ نے محسوس فرمایا کہ آپ امام پاک مکہ المعظمہ تو بھی ہجرت فرمان والے ہیں، تو انہوں نے ایک رائے عرض کی تھی کہ حضور 61 ہجری ہے، یزید تخت نشین ہو چکا ہے، پہلے والے حالات اب نہیں رہے، سرکار میری رائے یہ ہے کہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس میں مؤخر فرما دو۔
جناب مسلم بن عقیل آپ روانہ ہو چکے ہیں تو حضور دیکھ گنوں کے نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن سرکار اپنے فیصلے نو کچھ وقت واسطے کچھ دنوں واسطے مؤخر فرماؤ۔ امام پاک نے محسوس فرمایا جس طرح آپ مدینہ تو منورہ تو ہجرت دے آپ نے اسباب بیان فرمائے تو مکہ المکرمہ تو بھی ہجرت دے اسباب بیان فرمائے۔ آپ پڑھو تاریخ نو، اختلافات اور شک و شبہات ختم ہو سکتے ہیں اگر بندہ خود بجائے کسی دی زبان دوتے یقین کر کے۔ حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ میں سب دے محبتاں دا ممنون ہاں، تہاڈی یہ جو خیر والی جو میرے نال اظہار یکجہتی ہے میں اس نو قبول فرمایا ہے، لیکن میرا سبب یہ ہے جاندا منگن دا جڑا میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ فرمایا کہ قرآن پاک دی آیت 4 سپارہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا مقصد کوئی دنیا دے حصول اور کوئی دنیا دا طمع نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس فریضے دی احکام نو پورا کرن واسطے میں نکلدا پیا ہاں، اگرچہ میں بھی جاندا ہاں کہ جڑے رستے تے میں ویندا پیا ہاں یہ خونی رستہ ہے، واپس میں کوئی نہیں آونا، اگرچہ میں اپنا نتائج بھی دیتا پیا ہاں جو نتیجہ نکلنا ہے کل۔ آپ نے ارشاد فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، میرے تو پوچھ دے ہو کہ میرا مقصود و منشور کیا ہے۔ حسین پاک نے اپنا منشور بیان فرمایا کہ لوگوں نیکی دی دعوت نو عام کرن واسطے علی دا بیٹا سرب کفن ہو کے میدان عمل دے اندر داخل ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ میرے امام دا مشن ہے، سبحان اللہ، کوئی دنیا دے حصول و لالچ دا تما نہیں۔ زید بکر دے اندر تے لالچ پیدا ہو سکتی ہے، تھل دے لوگوں یاد رکھے جملہ، زندگی بڑی بے وفا ہے، خدا جانے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ زید بکر دے دل دے اندر اے حب دنیا یعنی کہ دنیا دی لالچ و غرض، میں ایسے لوگ بھی رٹھے ہیں کہ ایک طرف نمازہ ہیں پیاں حج اور عمرے ہیں پہ، دوسری طرف دنیا دی حب تو بہر نکلے کوئی نہیں۔ ایسے لوگ بھی میں رٹھے ہیں بڑے عالی نسب ہوندے ہیں، عالی حسب ہوندے ہیں، لیکن دنیا دی حب دے اندر غرق ہو چکے ہیں، انہاں دے دل مردہ ہو چکے ہیں، ضمیر سلامت کوئی نہیں رہے۔ ایسے لوگ بھی رٹھے ہیں جنہاں دی ظاہری وضاقتہ بڑی عالی شان ہوندی ہے، لیکن انہاں دے اندر دا جہان اجڑ چکا ہوندا ہے۔ لیکن اے حالات ہے باقی دنیا دا، لیکن جے تسا پوچھتے ہو کہ حسین ابن علی دی حقیقت کیا ہے تو سن گنو، حسین ابن علی دی حقیقت یہ ہے دنیا دے اندر ہاں رب دے حضور رضا دی تسبیح پڑھتے رہے، سبحان اللہ، عرض کرتے رہے کہ مالک اسا اپنا سارا ترکہ، ساری وراثت، ساریاں جائیداداں اسا چھوڑ چھاڑ کے مکہ المعظمہ تو ہجرت کر کے دشت کربل تشریف فرما ہوئے، کوفہ دے راستے دوتے مسافر، کوفے دے راستے دے مسافر بنے۔ مالک سنو دنیا دے حصول دا کوئی غرض کو نہیں، متاؤ مقصود اے ہے کہ اے محمد رب تو محمد دی آل دوتے راضی ہوں، اے محمد رب تو محمد دی آل دوتے راضی ہوں۔ آپ دے سجدیاں دی جو تقریر ہاں میں وہ آپ نے عرض کیتے ہیں، اے رب محمد آل محمد دوتے راضی رہے۔ آپ نے فرمایا کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایک فریضہ ہے بھیا۔ سال ثواب دی محفل پاک ہے پئی، ظاہر ہے کہ اساں کوئی اچھا پیغام دے بنا ہے، یہ جڑا ساڑا انداز ہے مروسی بیان کران دا انداز، اس تو بھی باہر نکلنا پوسی، اور یہ میں بات اپنے علماء نو عرض کرنی ہے۔ میں بہت اجتناب کردہ ہاں گفتگو تو، لیکن جملہ سماعت فرماؤ تھوڑا سنجیدہ مزاج ہو ونن اے طبقہ جڑے واز و نصیحت کرن والے ہیں پہ۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، اے امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی اگر امت دے واعظ بہتر ہوں، یہ امت کبھی بھی حق دے رستے تو ہٹ نہیں سکتی اگر ان امت دے سردار و سالار بہتر ہوں۔ اب او جملہ سماعت فرماؤ، جیسی قوم ویسے سردار۔ جناب امام علی مقام نے ارشاد فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایک فریضہ ہے جو اللہ نے ہر مومن دوتے فرض فرمایا ہے، جس دی پرسش دن قیامت بندے خدا تو خدا بندے کریم دے ذات نے گھننی ہے۔ وہ کیا فریضہ ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ آپ نے فرمایا کہ بدی دے بن روکن واسطے کہ بلا یہ بدی نہیں تو اور کیا ہے، جب زناکاری عام ہو، جب شراب خوری عام ہو، جب محرمات رشتیاں دے نال جب نکاح ہوندے پئے ہوں،
جب بہن بیٹی اور ماں دا جب کوئی لحاظ جس معاشرے دے اندر نہ ہو، امام پاک نے ارشاد فرمایا کہ بندی دے بدی دے بن روکن واسطے اگر یہ بات تسلیم کر کے دی جائے جو کہ مورخین دے اقوال اختلاف دے اندر شامل ہے کہ امام پاک کوفیاں دی بیعت لے کے آپ حاکم کوفہ بننا چاہتے ہیں، اگر یہ بات ہی تسلیم کی دی جائے تو امام پاک پھر بھی دنیا دے حصول لالچ واسطے نہیں اس بیعت دی طرف بڑھے۔ اس وقت بھی آپ دا مقصود و متا یہ ہے کہ دین سر بلند رہے، جو حدود اللہ دے قدرہ پھمال ہوندیا پیا ہیں، اللہ دے بنائے ہوئے حدود دے قدرہ جو توڑیا ویندیا پیا ہیں، کسی نو جرت ہو کہ اللہ حدود نو اللہ دے بڑھائے ہوئے نظام نو کوئی کسی دے اپنا محمد کی شریعت نو جو ہے وہ پسے پوچھے اور سنت دا کوئی تارک بنے تو فرمائے کہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، میرے تو پوچھ دے ہو کہ میں پرکٹھن راستے دے مناظر کیوں مسافت کردہ پیا ہاں، فرمائے کہ میرا مقصود و متا یہ ہے پیا کہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ بدی دا بن رک بنے اور نیکی دی دعوت نو عام کیتا جائے۔ تو آپ سر بکفن ہوئے میدان کربل تشریف فرما ہوئے، صوفیاء فرمیندے ہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا امت دوتے بھی احسان ہے، دین اسلام دوتے بھی احسان ہے۔ امت دوتے احسان یہ ہے کہ امت نو جوڑ کے گئے ہیں، امت دوتے احسان یہ ہے کہ امت نو کبھی بھی تفرقے دے اندر پا کے نہیں گئے۔ جب ملاحظہ فرمایا کہ قتل و غارت ہونے والی ہے، خلافت جیسی عظیم نعمت اور خلافت جیسی عظیم دولت اور شہی آپ نے جناب حسن مجتبیٰ نے سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے، یہ انہاں دی عطا اور دین ہے پئی۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، یہ صرف بنو امیہ دوتے احسان کر کے نہیں گئے، یہ صرف اہل کوفہ اہل شام اور دمشق دوتے احسان کر کے نہیں گئے۔ جمن شاہ دے سیانے لوگوں غیرت دین میں تا کوئی شے ہوندی ہے، او غیرت دین دے دنیا دے جہان دے اندر ویندے ہیں، پوچھ دے ہیں اے دس غیرت دین امام علی مقام ہو یا سیدنا حسن مجتبیٰ ہو، انہاں دے احسانات نبی دی امت دوتے کیا ہن پہ یا دین اسلام دوتے کیا ہن پہ؟ تو سیدنا حسن مجتبیٰ دا احسان اے ہے کہ امت نو محبت دس لے کے گئے ہیں، امت نو جوڑ کے گئے ہیں۔ امت توڑ دی پئی ہے اس وقت جب آپ نے ملاحظہ فرمایا لکھا ہے کہ آپ نے اس فیصلے دی وجہ تو امت جوڑ سکتی ہے، امت دوتے احسان کر کے گئے، امت نو جوڑ کے گئے ہیں۔ تو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احسان اے ہے کہ دین اسلام دوتے آپ خود بھی شہید ہوئے، اپنا کنبہ بھی شہید فرما دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور دین اسلام دے اور او احکام جو اللہ نے عرش تو نازل فرمائے ہیں انہاں دی بالا دستی واسطے، ان احکام دے اللہ اکبر، ان احکام دی والا دستی واسطے، انہاں دے تشہیر و ابلاغ دے واسطے نبی دا نواسہ ترائے دن دا پیاسا دشت کربل دے اندر اللہ دے حضور حاضر ہویا، جامع شہادتن قبول فرمایا، لیکن مقصد و مطابق آپ نے بیان فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اے احسان، اے امت کوئی احسان فراموش امت کوئی نہیں، جس نے دمبے قربان کیتے اے امت انہوں نے بھی سلام پیش کر دی ہے، جس نے کنبے قربان کیتے اے امت انہوں نے بھی سلام پیش کر دی ہے۔ جہاں دمبا قربان کیتا وہ بھی نبی دا گھرانہ ہا اور نبی ہا، جہاں کنبا قربان کیتا وہ بھی نبی دا گھرانہ ہے۔ یہ گھرانے بڑی شان والے ہیں، یہ اس واسطے شان والے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام واسطے رب دے احکامات دی بلادستی واسطے سر بلندی واسطے انہوں نے کوئی شے بھی اللہ دے حضور انہوں نے پیش کرن تو پیچھا نہیں ہٹے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی ان گھرانے نو شان عطا فرمائے۔ صبح قیامت تک انہاں دوتے درود بھی پیش ہوندا راسی، صبح قیامت تک انہاں دوتے سلام بھی پیش ہوندا راسی۔ اللہ اسا ساریاں کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت، مودت، عقیدت اور اللہ انہوں دی غلامی سانو نصیب فرمائے۔ سوال ہے کہ کیا سنی کو شیعہ کی مجلس میں جانا چاہیے؟ دیکھو جی، مجلس دے اندر ونجن واسطے کوئی کباہت نہیں، لیکن مجلس دے اندر ذاکرین نو پڑھن والے نو یہ خیال رکھنا چاہیے ہے کوئی ایسی انہاں تو بات نہ ہو جو شریعت دے منافی ہو، جو بے ادبی دا سبب بنے۔ باقی ذکر کرن اور ذکر سنن دے اندر کوئی کباہت نہیں۔ اسی طرح اہل تشیع حضرات اگر اہل سنت دے، دیکھو سوال اگر یہ ہے تو اس دا دوسرا رخ بھی تریٹھا جا سکتا ہے۔ اگر سنی شیعہ دی مجلس دے اندر جس طرح کے کچھ لوگاں دا اس دوتے اختلاف بھی ہے، وہ تو مطلق انکار کر دیں یا آدھن جی ناجائز ہے پیا، حرام ہے پیا۔ اگر
سنی بھائی دا شیعہ بھائی دی مجلس دے اندر ونجن ناجائز و حرام ہے تو شیعہ دا پھر سنی دی مجلس دے اندر یا محفل دے اندر آمنا کیویں حلال ہو سکتا ہے؟ خدا را کوئی ذہنہ دے اندر کوئی تھوڑی تبدیلی فرماؤ، قوم نو شدت پسندی دے رستے دے ورنہ لے کے ونجو۔ یہ بڑی سادہ قوم ہے، لکیر دے فقیر ہے۔ لوگاں نے پہلے تحریر دے ذریعے گمراہ کرن دی کوشش کی تھی، ڈٹھا بھی ہن تحریر تو تا کم نہ بن سکا، ہن تقریر دے ذریعے قوم نو ہن گمراہ کیتا ویندا پیا ہے۔ او گمراہ کن طبقہ جڑا تحریر و تقریر دے ذریعے امت نو دو لخت کرن دی کوشش کردا پیا ہے، ان طبقے تو انہاں لوگاں تو دور رہو، یہ تواڈے واسطے بہتر ہو سی۔ آؤ اپنے اسلاف دے رستے تے چلو جنہاں نے محبتاں دے گاہلیں کیتے ہیں اور محبتاں دے درس لیتے ہیں۔ باقی شیعہ دی محفل دے اندر انہاں دی مجالس دے اندر ونجن وچ کوئی قباحت نہیں، لیکن ایسی کوئی انہاں تو بھی بات نہ سرزد ہو جس دے اندر بے ادبی ہو۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جی میں اہل بیت تکریم والی ہے، ایویں حضور دے صحابہ کرام بھی بڑی شان والے ہیں۔ اللہ اساں سارے کو دین سمجھن دی توفیق عطا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔